अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीरजादा इन वाशिंगटन। आज 11 सितंबर 2024 है और इससे पहले कि हम पाकिस्तान की गुज़िश्ता 18-20 घंटे की सियासत पे एक नज़र दौड़ाएं, ये ज़रूरी है कि इस दिन की तारीखी अहमियत के हवाले से भी चंद कमेंट्स किए जाएं। 11 सितंबर की 9/11 की दहशतगर्दी की वजह से दुनिया की तारीख में एक बड़ी गैर मामूली अहमियत है। इस दिन आज से कोई तकरीबन 23 बरस पहले 19 अरब ओरिजिन के दहशतगर्दों ने न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन में खौफनाक किस्म की दहशतगर्दी की। न्यूयॉर्क में ट्विन टावर्स को गिरा डाला, वॉशिंगटन में पेंटागन, अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, उसके ऊपर बड़ा खौफनाक किस्म का हमला किया। सितम ज़रीफी यह है कि ये जो 19 अरब ओरिजिन दहशतगर्द थे, इनमें से 15 का ताल्लुक सऊदी अरब से था, 2 का ताल्लुक इजिप्ट यानी मिस्र से था, 2 का ताल्लुक यमन से था। इनमें से कोई पश्तून नहीं था, कोई अफगान नहीं था, कोई पाकिस्तानी नहीं था, कोई पंजाबी नहीं था, लेकिन रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका का जो गुस्सा है, जो नज़ला है, वो अफगानिस्तान पे गिरा बिकॉज हज़रत उसामा बिन लादन जो हैं वहाँ से बैठ के ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे थे अपेरेंटली। और ये जंग जो है, जो अमरीका की जंग जो है, वो अफगानिस्तान में 20 बरस तक जारी रही और अगस्त 2021 में अमेरिका वहां से निकला। और वो जो मिर्जा गालिब का शेर है, निकलना खुद से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। कि अब से चंद घंटे पहले अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई, पाकिस्तान के हिसाब से सुबह के 6 और 7:30 बजे के दरमियान, अमेरिका के हिसाब से रात के 9 और 10:30 बजे के दरमियान, इस डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप और कमाला हैरिस, असल में तो कमला देवी हैं, तो कमला देवी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में जो डिबेट हुई, वहां पर भी अफगानिस्तान से निकलने की जिम्मेदारी किसकी थी, किसकी गलती थी, उसकी खासी बहस जो है वहां पे हुई। He bypassed the Afghan government. He negotiated directly with a terrorist organization called the Taliban. The negotiation involved the Taliban getting 5,000 Taliban terrorists released. And get this. And the president at the time invited the Taliban to Camp David. लेकिन 11 सितंबर की हम पाकिस्तानियों के लिए इस दिन की एक और भी बहुत बड़ी तारीखी अहमियत है। 11 सितंबर 1948 को बानी पाकिस्तान, फाउंडर ऑफ द नेशन, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की रहलत हुई एक एम्बुलेंस में सड़क के किनारे कोयटा, ज़ियारत और कराची के दरमियान। और उनकी ये डेथ है, ये बताते खुद एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है कि एम्बुलेंस वक्त पे क्यों नहीं पहुंची, रिप्लेसमेंट एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची, एम्बुलेंस खराब कैसे हो गई। लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी जो कंट्रोवर्सी है तारीखी, जो इससे बड़ा स्कैंडल है, वो ये है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो जो अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया था, बरसगीर हिंदुस्तान पाकिस्तान, उसके फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे पाकिस्तान बनाने से पहले भी। और पाकिस्तान बनाने का उनका जो अमल था, जो स्ट्रगल थी, उसमें एक तरफ तो उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल केस ब्रिटिश एम्पायर के सामने रखा, दूसरी तरफ कांग्रेस जैसी मजबूत जमात को उन्होंने बांध रखा अपने कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गुमेंट से। लेकिन उनकी आंख बंद होने के चंद बरस के अंदर अंदर उनकी बनाई हुई रियासत जो बुनियादी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रिंसिपल्स पे जीती गई थी, वो एक बदतरीन किस्म की मिलिट्री डिक्टेटरशिप में बदल गई, जहां 1955 के बाद से मुसलसल डिक्लेयर्ड और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ ही चला आ रहा है। आज के मखसूस हालात में, ये तो वैसे गुज़िश्ता कई दहाइयों से ये डिस्कशन हो रही है, और डिस्कशन ये हो रही है कि ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इमेजिनेशन का फेलियर था, ये पाकिस्तान के लोग ही बड़े निकम्मे और नालायक और इनकॉम्पिटेंट थे। और आज के मखसूस हालात में इस डिबेट ने पहले से भी ज़्यादा शिद्दत और माना जो हैं वो इख्तियार कर लिए हैं। अब इससे पहले कि मैं पाकिस्तान की इंतहाई दिलचस्प और कलरफुल किस्म की पॉलिटिक्स की तरफ चलूँ, जहां अली अमीन गंडापुर जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी ज़िंदगी खासी मुश्किल में नज़र आ रही है, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ हो रहा है, और उसके हवाले से मेरे पास खासा मवाद है। मुझे कुछ कॉमेंट्स करने हैं अमरीका की प्रेसिडेंशियल डिबेट के हवाले से, जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस, जो अभी इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं, उनके दरमियान हुई फिलाडेल्फिया में, जिसे अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC ने बुनियादी तौर पे ऑर्गेनाइज किया, लेकिन फिर तमाम नेटवर्क्स ने उसे कवर किया। और अमेरिका और दुनिया भर से मिलियंस ऑफ लोगों ने, एक नेटवर्क में मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं इसे लाइव देख रहे थे। मैंने भी इसके एक मिनट, एक सेकंड को बहुत गौर से सुना। Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. And what we have done is clean up Donald Trump's mess. She's a Marxist. Everybody knows she's a Marxist. Her father's a Marxist professor in economics, and he taught her well. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month is absolutely fine. He also says
execution after birth, it's execution, no longer abortion, because the baby is born, is okay. And that's not okay with me. 90 मिनट की ये एक इंतहाई इंटेंस डिबेट थी जिसमें अमेरिका की सियासत का हर इशू जो लोगों के लिए अहम है, उनके जहनों पे है, उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया, थ्रैश किया गया। उस पे दोनों साइड्स का, एक तरफ से लिबरल अमेरिका का पर्सपेक्टिव कामला हारिस की शक्ल में, दूसरी तरफ से कंजर्वेटिव अमेरिका का पर्सपेक्टिव जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में सामने रखा गया। इसमें डिस्कस हुई हेल्थ पॉलिसी, इसमें डिस्कस हुई अबॉर्शन, इसमें डिस्कस हुई अमेरिका की इकोनॉमिक, उसके फॉरेन पॉलिसी रिलेशनशिप, उसके चीन के साथ रिलेशनशिप, उसका यूक्रेन का जंग, उसमें गाजा, हर इशू यहाँ पे डिस्कस हुआ। और मेरे जहन में ये सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या पाकिस्तान के अंदर भी कभी सियासतदानों के दरमियान इस किस्म की डिबेट हो सकती है। और फिर मैं सोच रहा था कि अगर इस किस्म की डिबेट कभी पाकिस्तान में हो, एक इमेजिनेटिव पाकिस्तान में, इमेजिन करें कि अगर ये डिबेट पाकिस्तान में हो रही हो और एक तरफ इमरान खान हो, दूसरी तरफ नवाज शरीफ हो, एक तरफ इमरान खान हो, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हो, एक तरफ इमरान खान हो, दूसरी तरफ जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हों, या अगर ये सारा मे 9 का खड़ा को ड्रामा ना किया गया होता तो एक तरफ फाइनेंस प्रेजेंट कर रहे हों जनाब इसहाक डार साहब, दूसरी तरफ खड़े हुए हों जनाब असद उमर साहब, तो कैसा लगेगा। क्या वजह है कि पाकिस्तान जैसी जो जमहूरियत है वहाँ पे लोग अलग अलग से अपनी अपनी तकरीरें पार्लियामेंट में करते हैं, जिसका तमाशा आप देखते हैं, लेकिन इस किस्म की प्रेसिडेंशियल डिबेट वहाँ पे नहीं होती। अब अमेरिका में जो डिबेट हुई उस पर ज़ाहिर है हर किस्म का एनालिसिस हो रहा है, उस पर बहुत तनकीद भी हो रही है, वो तो ज़ाहिर है कि अमेरिकन सिस्टम के अंदर की तनकीद हो रही है। और इस वक्त जो डेमोक्रेटिक मीडिया मशीन है, बिकॉज अमेरिका का ज़्यादातर जो मीडिया है वो डेमोक्रेटिक लीनिंग है, लिबरल है, वो इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि कामला हारिस ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अपसेट किया, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा उन्होंने इरिटेट कर दिया। मेरा नहीं ख्याल, मैंने बहुत गौर से देखा है, इसमें कोई शक नहीं है कि कामला हारिस बहुत तैयारी करके आई हुई थी, उन्होंने बहुत कोशिश की कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बरसर्क हो जाए, पागल हो जाए, कुछ कह दे, उनको ऊपर बहुत ज़्यादा हमले कर दे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और डोनाल्ड ट्रंप बाय एंड लार्ज जो है ही हेल्ड हिमसेल्फ, और ऐसा मुझे कम से कम ये महसूस हुआ जिन लोगों के साथ बैठ के मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का जो एक्सपीरियंस था एज प्रेसिडेंट वो नज़र आ रहा था, वो बोल रहा था। और कामला हारिस का बहुत हद तक एक डिबेटिंग स्टाइल तो था, आप ये भी कह सकते हैं कि दिस वाज स्टाइल वर्सेस दी सब्सटेंस। तो और इसकी कोई बहुत बड़ा अपसेट नहीं हो सका इस डिबेट में से। जिस तरह जून के आखिरी हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडन के दरमियान जो डिबेट हुई थी, उसका अपसेट ये था कि प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो मेंटली तौर पे कोहेरेंट नहीं थे, वो हकला रहे थे, उनका एक मेंटल फॉगिंग एलिमेंट था, वो मेंटली जो है वो क्लियर नहीं थे, क्लियर हेडेड नज़र नहीं आते थे। यहाँ दोनों कैंडिडेट जो हैं वो फिरोशियस थे, फियर्स थे, बड़े सख्त थे, बड़े इंटेंस थे, किसी ने एक दूसरे को मौका नहीं दिया। और मेरा ख्याल है कि ये डिबेट जो है ये किसी के भी फेवर में नहीं गई है। कामला के इस हद तक ज़रूर फेवर में जाती है, डेमोक्रेट्स के फेवर में इस हद तक ज़रूर जाती है कि चूंकि पिछली डिबेट में वो बहुत एम्बेरस थे, ह्यूमिलिएट हुए थे, तो यहाँ उनको उस किस्म का कोई सीन जो है फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कोई नुकसान भी इस डिबेट से नहीं हुआ। इसी चीज़ पे मैं कंक्लूड करूंगा इस वाले कमेंट को कि काश पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी इस किस्म की कोई डिबेट कभी हो सके। अब चलते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहां खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर की ज़िंदगी खासी मुश्किल में है। उनके उन कमेंट्स की वजह से जो उन्होंने मीडिया के एक सेक्शन के हवाले से किए, जो कुछ इस तरह से थे कि मैनू माल दिखा मेरा मूड बने। मैं कमेंट्स आपको दोबारा दिखा भी देता हूँ। मैनू नोट दिखा मेरा मूड बने, मैनू नोट दिखा मेरा मूड बने। लो सारे तुम जो हमारे खिलाफ कैंपेन चलाते हो, तुम्हारा खिलाफ ख्याल है हमें ब्लैकमेल करोगे, मैं लानत भेजता हूं तुम्हारी सहाफत पे। वैसे तो मेरा ख्याल है टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग कि अली अमीन गंडापुर ने कहीं किसी का नाम लिया नहीं इस पूरी स्पीच के अंदर, लेकिन उनका रेफरेंस जो है वो मीडिया के एक सेक्शन की तरफ था, एक ऐसा मीडिया का सेक्शन जिसका हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। और यही वजह है कि हुकूमती जो सर्कल्स हैं वहाँ से अली अमीन गंडापुर के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, बड़ा एक रिएक्शन है, बड़ा रद्द अमल है, अखबारों में बड़े कॉलम छप रहे हैं, टेलीविजन में इस हवाले से बड़ी डिबेट हुई हैं। एक मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ स्टोरी देखी अंग्रेज़ी के अखबार डॉन में, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी हूँ, जिसमें यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है उसने एक प्रेस रिलीज इशू की है और डिमांड किया है, वो उनकी ख्वाहिश है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो माफ़ी मांगें, इसके हवाले से अपोलोजाइज़ करें। अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है। और गौहर अली खान, बैरिस्टर गौहर अली खान ने जो एक अपोलोजाइज़ किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया इमरान खान ने। इमरान खान का कहना यह है कि बहुत बुज़दिल लोग हैं जिन्होंने इस केस में अपोलोजाइज़ करने की कोशिश की। नाम उन्होंने वैसे इमरान खान साहब ने बड़ी मेहरबानी की कि बैरिस्टर गौहर का नाम नहीं लिया, लेकिन सब जानते हैं कि माफ़ी मांगी है बैरिस्टर गौहर ने। अब हम ये सब जानते हैं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं
وہ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، بہت شریف النفس شخص ہیں، لیکن سیاستدان بھرل نہیں ہے. اگر وہ آدھے بھی سیاستدان ہوتے، مولانا فضل الرحمان کے 1/10 بھی ہوتے، تو اس اسٹیج کے اوپر کوئی اور بہانہ کر دیتے، کم از کم اس طرح سے اپالوجائز نہ کرتے. یہ ایک پولیٹیکل ایکٹ نہیں تھا. لیکن قطع نظر اس کے، اب یہ جو ڈان کی سٹوری ہے جو اور انگریزی اخباروں کے اندر بھی چھپوائی گئی ہے، جس کی ہیڈ لائن یہ ہے کہ پریس کاؤنسل آف پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ پریس کاؤنسل آف پاکستان یہ چاہتی ہے کہ علی امین گنڈاپور اس حوالے سے معافی مانگیں. اس کی ہیڈ لائن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا ادارہ ایسا ہے جو اکٹھا ہو کر، جس میں کوئی کنسنسس ہے، وہاں پہ کوئی شاید بہت بڑی میٹنگ ہوئی ہے، ریزولوشن ہوا ہے، سینکڑوں لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، وہاں پہ کوئی بڑی سوفیسٹیکیٹڈ پبلک اوپینین پائی جاتی ہے جو کہہ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو اس حوالے سے معافی مانگنی چاہیے. دس از ہاؤ یہ پولیٹیکل آپٹکس ہوتے ہیں. جب آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک شخصیت ہے جناب ارشد خان جدون صاحب، جو چیئرمین ہے پریس کاؤنسل آف پاکستان کے، اور یہ وہی ارشد خان جدون صاحب ہیں جنہیں فروری 2024 میں پی ایم ایل این نے انہیں لگایا تھا. میرا خیال اس وقت انٹرم گورنمنٹ تھی، اور اس وقت کے پریزیڈنٹ جناب ڈاکٹر عارف الوی نے اس کی مخالفت کی تھی. انہوں نے ان کو نہیں لگنے دیا تھا چیئرمین آف دی پریس کاؤنسل آف پاکستان، اور اس کی جگہ انہوں نے ڈاکٹر جی ایم خان کو لگایا تھا. لیکن پھر منسٹری جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلی گئی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اور منسٹری نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ پریزیڈنٹ کی ویسے تو اتھارٹی ضرور ہے اپوائنٹ کرنے کی، لیکن اس پرٹیکولر کیس میں پریزیڈنٹ کی اتھارٹی جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، اور پریزیڈنٹ کی اپوائنٹمنٹ جو ہے ڈاکٹر خان کی وہ غلط ہے. اور یوں یہ صاحب جو ہیں جدون صاحب یہ پریس کاؤنسل کے چیئرمین بن گئے. میں نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ڈان اخبار نے جب ہیڈ لائن لگائی ہے تو ڈان اخبار کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ صرف پریس کاؤنسل آف پاکستان کے جو چیئرمین کی اوپینین ہو سکتی ہے، اور یہ بھی تھوڑا سا 2 لفظوں میں یہ جملوں میں بتا دیتے کہ پریس کاؤنسل آف پاکستان کے جو چیئرمین ہیں ان کا پی ایم ایل این کے ساتھ کیا ریلیشن شپ ہے، حکومت کے ساتھ ان کے کس قسم کے روابط ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس چیز کی اہمیت کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. جب اخباروں میں اس قسم کی ہیڈ لائنز اور اس قسم کی سٹوریز چھپتی ہیں، جیسے اس وقت علی امین گنڈاپور کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو ان کو پڑھ کے اور جس طرح سے ٹیلی ویژن میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ایک عام تاثر یہ ذہن میں بیٹھتا ہے کہ ایک بہت بڑی باڈی آف پبلک اوپینین ہے جو اس طرح سے سوچتی ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جماعت پی ایم ایل این جو ہے اس نے ارلی 90 سے یہ مڈل 90 سے یہ سیکھ لیا کہ انہوں نے پاکستان کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے جو حکومت کا ہے، اور جو حکومت سے باہر ایک سیمی گورنمنٹل ڈھانچہ ہے، اس کے اندر انہوں نے پینیٹریٹ کیا، اسے انہوں نے کنٹرول کر لیا. انہوں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کی فوج جو ہے، جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اپنا اثر و رسوخ ایکسرسائز کرتی ہے انتظامی ڈھانچے میں. اسے انہوں نے کاؤنٹر کیا پی ایم ایل این نے بہت انٹیلیجنٹلی بائی پینیٹریٹنگ انٹو دی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، انٹو دی پولیس، انٹو دی لوور جوڈیشری، پھر ہائی کورٹ کے لیول میں اردو کی صحافت کے اندر، اخبارات کے اندر، بہت سی جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جیسے پریس کاؤنسلز ہیں، بار کاؤنسلز ہیں، اس میں انہوں نے پینیٹریٹ کیا. اور اتنی ان کی سکسیسفل اور کامیاب پینیٹریشن رہی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو تو خیر انہوں نے اس کے ہوش اڑائے ہی، ہمیشہ پسپائی پہ اور ڈیفینسو پہ رکھا. ہمیشہ اس کے خلاف انہوں نے ایک نیریٹو جو ہے شیپ کر لیا، مسٹر 10% کا، 20% کا، کہ جب ان کو مشکلات آئیں یا ان کی کانفرنٹیشن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوئی تو ان کی اتنی پینیٹریشن تھی اس ڈھانچے کے اندر، اس پوری لابی کے اندر، کہ انہوں نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو، انٹیلیجنس کو بھی ڈیفینسو پہ ڈالا. یہ بڑی کمال کی بات ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2019-20 میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نکالنا چاہتی تھی. جب ان کے لندن کے اپارٹمنٹس کا پورا کیس بنایا گیا، وہ اس کو بھیجا گیا سپریم کورٹ کے سامنے، اور ان کو نواز شریف اور پی ایم ایل این نے بچایا، ان کو بیل آؤٹ کیا، بیکاز نواز شریف صاحب کی پاکستان کی بار کاؤنسلز میں، بہت سی اور تنظیموں کے اندر، اور اردو کے اور میڈیا اور صحافتی سرکلز کے اندر ان کی اتنی ڈیپ پینیٹریشن تھی. یہ جو ڈیپ پینیٹریشن ہے پی ایم ایل این کی، اس سے وہ اوپینینز کو اس طرح سے شیپ کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو اوپینین ہے یہ کوئی ایک مورل پوزیشن ہے. یہ اصل میں مورل پوزیشن نہیں ہوتی، یہ اس سسٹم کے اندر ان کی پینیٹریشن ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اس قسم کی اسٹرکچرل پینیٹریشن جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکی. مجھے یہ شک ہے کہ عمران خان کو اس کی کوئی بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ تھی ہی نہیں. ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ضرور تھے ان کی کیبنٹ میں جو ان کو کہتے رہے، لیکن چونکہ اس میں مال پانی کھلانے کی بات آتی تھی، اس میں لوگوں کو، ان تنظیموں کو پیسے دینے ہوتے تھے. عمران خان ایک ٹکا نہیں خرچ کرنا چاہتے تھے انڈر دی ٹیبل کسی کو رشوت دینے کے لیے، اس لیے وہ اس قسم کا اثر و رسوخ جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکے. اس کی بہت سی ڈیٹیلز میں کسی اور ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اب ایک اور ڈیولپمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ جلسے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے جن پارلیمنٹیرینز کو اور لیڈرز کو گرفتار کیا گیا،
ان بیچاروں کو تو 8-10 دن کے فزیکل ریمانڈ پہ بھیج دیا ایک اسلام آباد کی ATC کورٹ نے، جس میں بیرسٹر شیر افضل مروت بھی ہیں، جس میں شعیب شاہین صاحب بھی ہیں۔ میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ ان کو صرف جوڈیشل پہ بھیجا گیا، لیکن ابھی مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک اور کیس میں ان کو 10 دن کے فزیکل ریمانڈ پہ بھی بھیج دیا گیا ہے۔ زین قریشی صاحب بھی ان کے اندر شامل ہیں۔ لیکن دوسری طرف یعنی ایک طرف تو ان کو بھیج دیا یعنی گرفتار کیا غیر قانونی طور پہ ان کو بھیج دیا، اور پارلیمنٹ کے اندر ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں وہ وہاں پر ایک لوگوں کو عجیب معصومانہ طریقے سے بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایاز صادق صاحب کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو وہ بات کر رہے ہیں وہاں پارلیمنٹ میں، وہ ذرا دیکھیں کتنی سنجیدگی سے، کتنی سوفیسٹیکیشن سے لوگوں کو ایاز صادق صاحب بیوقوف بنا رہے ہیں۔ کچھ ہوا پارلیمنٹ میں، اس پہ تو ڈیفینیٹلی ایک سٹینڈ لینا پڑے گا۔ میں اپنے آپ کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ 2014 میں جب ایک جماعت نے اور ان کے کزن نے پارلیمنٹ پہ اٹیک کیا تھا تو میں اس کرسی پہ تھا۔ میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے بدقسمت سمجھتا ہوں۔ دوسرا پارلیمنٹ لاجز پہ ہوا جب مولانا صلاح الدین ایوبی صاحب کے کمرے پہ، اور جو کل پارلیمنٹ میں اگر ہوا ہے اور اگر وہ آئے ہیں جس طرح میرے کولیگز بتا رہے ہیں، اس کا بھی ایکشن لینا ہے۔ ہم نے اس پہ اوپر خاموش نہیں رہنا۔ 2014 میں نے خود FIR کٹوائی تھی جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ان کے خلاف، اور آج بھی اگر کٹوانی پڑی تو یہاں جو پولیس کا عملہ بیٹھا ہے میں وہاں پہ FIR کٹواؤں گا۔ اب آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب جو بہت ہی ایک سوفیسٹیکیٹڈ اور انٹیلیجنٹ شخصیت ہیں، وہ کیسے بہت ہی پولائٹ طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹ میں اس کا تو اب ہمیں لگتا ہے کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے اس کے حوالے سے ویڈیوز وغیرہ بھی جو ہیں وہ منگوا لی ہیں گیٹس وغیرہ کی، دیکھنے کے لیے لگتا ہے کہ بڑے سیریس ہیں، تالیاں شالیاں بھی ان کو پڑ جاتی ہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ ساتھ ہی بہت ہی کلیورلی ایاز صادق صاحب نے 2 ایگزامپلس بھی دے دیں۔ ایک 2014 کی جو میرا خیال ہے دھرنے کے دنوں کی ایگزامپل ہے کہ اس وقت بھی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس وقت بھی ہم اس تلخ ایکسپیرینس کا حصہ تھے، اور اس کے بعد 2022 کی انہوں نے بات کر دی کہ مولانا جو JUF کے تھے ان کی پارلیمنٹری لاجز کے اندر بھی پولیس چلی گئی تھی اور وہاں پہ خواجہ آصف صاحب بھی موجود تھے۔ یہ دونوں انتہائی بوگس ایگزامپلس ہیں۔ جو ابھی ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی لائٹس بند کر کے پولیس اندر آ گئی اور وہاں سے پارلیمنٹیرینز کو گرفتار کیا، ایاز بھائی کب ایسی چیز ایاز صادق صاحب ہوئی ہے 2014 کے اندر؟ خدا نخواستہ کب پارلیمنٹری لاجز کے اندر جو چیز ہوئی اس کا اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن بن سکتا ہے؟ پارلیمنٹری لاجز کے اندر تو صورتحال یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان کے جو ان کے جتھے تھے جنہوں نے خاص قسم کا یونیفارم تھا، جن کے پاس شاید ہتھیار بھی تھے، ڈنڈے بھی تھے، وہ درجنوں کی تعداد میں پارلیمنٹری لاجز کے اندر ان کو چھپا کے رکھا گیا تھا ہیراسمنٹ کے لیے، اور ان جتھوں کو نکالنے کے لیے پارلیمنٹری لاجز کے کمروں کے اندر پولیس اسلام آباد کی گئی تھی۔ اس میں اور جو اب ہوا ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ایاز صادق صاحب نے ایز یوزول لوگوں کو بیوقوف بھی بنایا اور لوگ بیوقوف بن بھی گئے جنہوں نے تالیاں ماری۔ اب آئیں نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب کا چند دن پہلے یہ مشہور ہو چکا تھا، دنیا اخبار نے، دنیا کی جو ویب سائٹ ہے دنیا TV کی، اس میں یہ خبر لگی، پھر باقی سب نے بھی اس کو کوٹ کیا کہ 11 ستمبر کے بعد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لندن تشریف لے جائیں گے۔ اب 11 ستمبر تو ہو گئی ہے، نواز شریف صاحب لندن نہیں جا رہے، وہ مری میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب خبر یہ لگوائی گئی ہے اخباروں کے اندر کہ نواز شریف صاحب جو ہیں بہت جلدی پورے پاکستان کا ایک دورہ کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے وہ بلوچستان پہنچیں گے، پھر وہ سندھ آئیں گے، پھر خرامہ وہاں سے وہ پنجاب میں آئیں گے، ساؤتھ پنجاب میں آئیں گے، پھر وہ KP جائیں گے، اور ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ وہ عمران خان کی بڑھی ہوئی جو مقبولیت، یہ بڑھتی ہوئی مقبولیت ہے، یہ بہت بڑھ گئی ہوئی جو مقبولیت ہے، اس کو زائل کرنے کے لیے ایفرٹس کریں گے، اور ایک بار پھر PMLN کی گراس روٹ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے۔ اللہ کرے پتہ نہیں کیسے کریں گے وہ کنیکٹ موجودہ صورتحال میں، لیکن یہاں سے سمجھ کے آتی ہے، یہاں سے بیسکلی طور پر یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ خبر چھپا کے، پتہ نہیں نواز شریف صاحب جاتے ہیں پاکستان کے اس پورے کے پورے پولیٹیکل دورے پہ کہ نہیں جاتے۔ وہ تو بڑے دنوں سے مری میں انجوائے کر رہے ہیں، جہاں ان کی پرانی محبت کی بڑی یادیں بھی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا نا کہ زمانے میں ایک بہت خوبصورت پاکستان کی سیلیبریٹی خاتون ہوا کرتی تھیں، جو وکیل بھی تھیں، جو گاتی بھی بہت اچھا تھیں، جو تھیں بھی بہت مشہور، ان کے ساتھ نواز شریف صاحب کی بہت ایک محبت تھی، تو وہ اس محبت کی یادوں کا مری کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے۔ بہرحال تو نواز شریف صاحب خود تو مری میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پاکستان کے اس پورے ٹرپ پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، لیکن اس خبر کی ایک خاص قسم کی پولیٹیکل امپورٹنس ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف صاحب لگتا ہے کہ لندن نہیں جا رہے۔ اب آپ سوچتے ہیں کیوں نہیں جا رہے؟ سارے پاکستان کا خیال تھا کہ نواز شریف صاحب دوڑ رہے ہیں، اس پہ تو درجنوں ویلاگز ہو چکے ہیں، اس پہ خبریں لگ چکی ہیں، ہیڈ لائنز لگ چکی ہیں۔ اس وقت ایک دوسری چیز بھی تھی، اس وقت ساتھ ساتھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ ایک قسم کا امپریشن بن چکا تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، بیکاز جو میجورٹی ڈیسیجن آیا تھا سپریم کورٹ کا، اس کے بعد یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اب ایکسٹینشن نہیں مل سکے گی۔ گزشتہ
24 سے 36 گھنٹوں کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہاں ایسا لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کو خاصا اعتماد ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ ایکسٹینشن دلا سکیں گے، ان کو روک لیں گے، اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا چاہتے تھے اس کے لیے ان کو مولانا کی سپورٹ ہے، ان کے پاس ایم کیو ایم کی سپورٹ ہے، ایمل ولی خان کی سپورٹ ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل پیکج جو ہے وہ لے آئیں گے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باقاعدہ ایک پریس اسٹیٹمنٹ کے ذریعے اپنے سیکرٹری کے ذریعے ایک دن پہلے یہ کہا ہے کہ میں ضروری نہیں ہے کہ 24 اکتوبر 2024 کو میں اپنے گھر چلا جاؤں، اور میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسن اسپیسیفک ایکسٹینشن اگر صرف میری اکیلے ہوگی تو مجھے وہ قبول نہیں ہوگی۔ ان ادر ورڈز قاضی صاحب جو ہیں انہوں نے بے شرمی کی انتہا کر کے اب یہ کہہ دیا ہے کہ میں ایکسٹینشن لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو دونوں چیزوں کو اکٹھا جوڑ لیں کہ وہ نواز شریف صاحب جو پہلے دھوڑنا چاہ رہے تھے بیکاز ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے جو پروٹیکٹر ہیں، ان کی جو ڈھال ہے قاضی فائز عیسیٰ کی شکل میں، وہ اب ڈھال ٹوٹنے والی ہے۔ اب نواز شریف صاحب کو لگتا ہے کہ ڈھال ان کی بچنے والی ہے، اور وہ ایک ویٹ اینڈ سی قسم کی پالیسی کے اوپر کاربند ہے۔ مجھے کم از کم اس میں سے یہ امپریشن نظر آ رہا ہے۔ آپ سب کے میں کامنٹس کا انتظار کروں۔ اب چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا عدالتوں کا نظام عدل کا ذکر ہو ہی گیا ہے، تو اس میں تھوڑی سی ایک چھوٹی سی خبر اور بھی دیکھ لیں، بڑی انٹرسٹنگ کہہ لیں اس کو، آپ ڈسٹربنگ کہہ دیں، کہ ایک جج صاحب ہیں انسداد دہشت گردی کے، ارشد جاوید کے نام سے، نام ان کا آپ نے بہت سن رکھا ہے۔ ان کے پاس بڑے بڑے مشہور لوگوں کے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اس وقت علیمہ خان صاحبہ کا بھی کیس ہے، ان کے پاس عمر سرفراز چیمہ صاحب کا بھی کیس ہے، یہ مئی 9 کے حوالے سے بہت سے کیسز لگے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس اعظم سواتی صاحب کا بھی کیس ہے، ان کے پاس ابھی صنم جاوید کا بھی کیس جو ہے وہ پھنسا ہوا ہے کوئی۔ تو ارشد جاوید صاحب جو اپنے دفتر آ رہے تھے تو ایک کالی ویگو گاڑی کی نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی، جس میں ارشد جاوید صاحب کی گاڑی خاصی ٹوٹ پھوٹ گئی۔ وہ لگتا تھا کہ گاڑی نہر میں گر جائے گی، نہر میں تو نہیں گری، لیکن ہامتے کامتے ڈرے ہوئے پینک کی سچویشن میں ارشد جاوید صاحب اپنے دفتر پہنچے۔ اب آپ سوچ لیں کہ ارشد جاوید صاحب کو کسی نے کس قسم کا پیغام دیا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تمام چیزیں دیکھتے ہیں، حرام ہے کہ کبھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ذرا سی بھی شرم آ جائے ان چیزوں کے اوپر۔ اب ایک اس آخری ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں حرف آخر کے طور پہ۔ یہ ڈیولپمنٹ آپ کو انٹرسٹنگ لگتی ہے یا ڈسٹربنگ لگتی ہے، اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ایگری کر لیا ہے، پاکستان کی وفاقی حکومت نے، اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ تقریباً سندھ نے اور بلوچستان نے اور پنجاب نے یہ ایگری کر لیا ہے، لیکن خیبر پختونخوا نے ایگری نہیں کیا۔ یہ کیا چیز ہے جو خیبر پختونخوا نے ایگری نہیں کی اور باقی سب نے آئی ایم ایف کے ساتھ کر لی ہے؟ وہ یہ کہ پاکستان مزید کوئی اسپیشل اکنامک زون ایس سی سیز جو ہے نہیں بنائے گا۔ اب ذہن میں رکھیے کہ جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں یہ سی پیک فیز 2 کی جو پالیسی تھی، اس کی جو ایکسپینشن یا ایکسٹینشن تھی، اس کا حصہ تھے، اور عمران خان کی حکومت جو آئی تھی کہیں اگست یا سپتمبر 2018 میں اور جو چلی گئی تھی اپریل 2022 میں، اس نے پونے 4 برس میں 2 تقریباً جو ہیں وہ جمپ سٹارٹ کر دیے تھے۔ ایک فیصل آباد کا علامہ اقبال انڈسٹریل زون یا انڈسٹریل اسٹیٹ تھی، بہت بڑی، جہاں میں گیا بھی ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے، بہت شاندار، اور دوسری خیبر پختونخوا میں رشا کئی کی، اور باقی ابھی 9 ٹوٹل زون تھے، جس میں 7 میں سے 2-3 کے اوپر بہت تیزی سے کام ہو رہا تھا۔ اب گزشتہ جب سے حکومت چلی گئی عمران خان کی، باقی زونز کے اوپر کام نہیں ہو سکا، وہ ایک الگ کنٹروورسی ہے کہ کیوں نہیں ہو سکا، لیکن اب تو فارملی طور پہ آئی ایم ایف نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ پاکستان مزید اسپیشل اکنامک زونز نہ بنائے، اور اس حوالے سے اس نے جو ٹیکس ہالیڈیز دی ہوئی تھیں 10 سال کی تھی کہ جو بھی انڈسٹری اس میں لگے گی اس کو 10 سال کی انکم ٹیکس کی چھوٹ ہوگی، اس کے علاوہ جو اس میں ہیوی مشینری امپورٹ ہوگی، جو مٹیریل آئے گا کنسٹرکشن اور اسٹرکچر کا، اس کو بھی کسٹم اور دوسری ڈیوٹیز کی چھوٹ تھی۔ ان تمام چیزوں پہ آئی ایم ایف کو اعتراض تھا، آئی ایم ایف نے اسے ختم کرا دیا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ نے، پنجاب نے، سندھ نے اور بلوچستان نے اس چیز کو مان لیا ہے، اکارڈنگ ٹو دا نیوز جو میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ نہیں مانا تو کے پی نے نہیں مانا، اور خیبر پختونخوا کا موقف یہ ہے کہ اس قسم کی انڈسٹریل پالیسی ہم انڈر ڈیولپڈ ہیں، ہمیں اس قسم کی انڈسٹریل پالیسی میں اپنی آپشنز کو انڈیپینڈنٹ رکھنا ہوگا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ جو یہ سی پیک کی ساری کہانی تھی وہ تو بالکل سی پیک پاکستان ایران گیس پائپ لائن والی ہی، میرے خیال سی پیک کی کہانی آہستہ آہستہ بنتی چلی جا رہی ہے، اس پہ پھر بات ہوتی رہے گی۔ ابھی اتنا ہی، انشاءاللہ۔